أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. یہ آیا مبارکہ اور اس سے اگلی آیات کریمہ میں بھی حسب مضمون سابق مشرکین کی جو رسومات ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہے. ان کی رسومات بد میں اللہ تبارک و تعالی کی حلال کردہ زینت کو حرام ٹھہرانا ہے کہ انہوں نے لباس پہننے کو حرام ٹھہرایا تھا. حج کے ایام میں بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام نہیں ٹھہرائی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں، آپ اعلان کر دیں، من حرم زینت اللہ، کون ہے وہ جس نے حرام کر دیا ہے اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادی، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور کون ہے وہ جس نے حرام کر دیا ہے ان پاک اور طیب رزق کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے. یہ آیت مبارکہ ذہن میں رہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو زینت ہے وہ، اور دنیا کے اندر جو رزق جتنا بھی پایا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا فرمایا صرف اپنے بندوں کے لیے، صرف اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا. یہ نعمت ہے. دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ساری نعمت ہیں، حلال طیب پاک چیزیں جو ہیں وہ نعمت ہیں، لیکن ہیں نعمت کس کے لیے؟ صرف مومن کے لیے. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ جیسے بندہ مومن جو ہے نا، اسے پتہ ہو کہ کوئی چیز اس کے سامنے رکھی جائے کہ یہ جناب آپ کھا لیں، مثال کے طور پر حلوہ رکھ دیا جائے اس کے سامنے یا کچھ اور رکھ دیا جائے اس کے سامنے، تو وہ اسے کھاتا ہے. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جان کر اس سے استعمال کرتا ہے، تو بعد میں وہی چیز جو ہے اس کے جسم کے لیے طاقت کا باعث بنتی ہے، وہی چیز اس کے لیے یعنی کہ نیکی کی طرف چلنے کے لیے قوت مہیا کرتی ہے، وہی چیز اس کے دل کو مضبوط کرتی ہے، بہت سارے منافع اس سے حاصل ہوتے ہیں. لیکن ایک بندہ وہ ہے جس کو زہریلی چیز دے دی جائے، مثال کے طور پر کھیر بنا کے زہریلی اسے دے دی جائے، کھاتے ہوئے تو مزے لے رہا ہوگا، وہی نام سمجھ رہا ہوگا، لیکن جیسے وہ اندر جائے گی تو 4 منٹ کے بعد انتڑیاں کٹنا شروع ہوں گی، جان جو ہے باہر نکلنا شروع ہوگی، تب اسے پتہ چلے گا جسے میں نعمت سمجھ رہا تھا وہ نعمت نہیں تھی، میرے لیے عذاب تھی. جسے میں فضل سمجھ رہا تھا وہ فضل نہیں تھا، وہ میرے لیے وبال جان تھی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں جی، بظاہر تو وہ بندہ جو زہریلی کھیر کھا رہا ہے وہ بھی نعمت ہی کھا رہا ہے، لیکن جب اندر گئی تو اسے پتہ چلا یہ تو نعمت نہیں تھی، یہ تو عذاب تھا، یہ تو وبال جان تھا میرے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے جتنی نعمتیں اہل ایمان کی دنیا میں پیدا فرمائی ہیں وہ نعمت صرف مومن کے لیے ہے، بس کافر کے لیے نعمت نہیں ہے. کافر کے لیے نعمت نہیں ہے، کیونکہ بندہ مومن جو ہے وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، وہ استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اس سے حاصل ہونے والی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر و فکر کے لیے خرچ کرتا ہے. جی، تو یہ چیزیں حقیقت کے اندر نعمت بندہ مومن کے لیے رہا. کافر جو ہے ان ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے، استعمال کرنے کے بعد اس سے جو طاقت حاصل ہوتی ہے اسے گناہ میں خرچ کرتا ہے. اس سے جو کافر جو ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بندہ مومن کے پاس پیسے آئے، کافر کے پاس پیسے آئے، دونوں کے پاس پیسے آ گئے. اب بظاہر عام بندہ جو ہے ان دونوں کو نعمت سمجھ رہا ہے کہ اسے بھی نعمت ملی ہے، اسے بھی نعمت ملی ہے، لیکن حقیقت کے اندر نعمت کیا ہے؟
بندہ مومن کے پاس پیسے آئے، بندہ مومن نے سال گزرنے پر اس سے زکوٰۃ دی، رمضان شریف کا مہینہ آیا تو جناب اس نے رمضان شریف کے مہینے کے اندر اس نے فطرانہ دیا، جی کھیتی باڑی کی تو اس سے عشر نکال کے دیا، غریبوں کو دیا، بہنوں کو دیا، بھائیوں کو دیا، رشتہ داروں کو، غریبوں کو تقسیم کیا، بعد میں اپنے گھر میں لے کر آیا، جی اس طرح کر کے یہ ساری نعمت بن رہی ہے بندہ مومن کے لیے۔ اور رہا کافر، اس کے پاس بھی پیسے آئے، پیسے آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اب لوگ سمجھ رہے ہیں یہ نعمت ہے اس کے پاس، حالانکہ نعمت نہیں ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس پر، فضل نہیں ہے، یہی بس صورت ظاہراً صورت کے اندر نعمت لگ رہی ہے، حقیقت کے اندر عذاب ہے۔ مومن کے پاس پیسے آئے اللہ کے دین پہ لگے، مومن کے پاس پیسے آئے رشتہ داروں پہ لگے، قریبی جو تعلق والے ہیں ان پر لگے جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کافر کے پاس پیسے آئے تو پیسے کہاں پہ لگے؟ سینما پہ لگے، بے حیائی پہ لگے، جی کیبل لگ گئی، گھر میں فلمیں چل رہی ہیں اس پہ پیسے لگے۔ بعض فجار بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو پیسے سارے کے سارے انہیں پہ جناب رنڈی بازی پہ پیسے لگ گئے، اس طرح کی حرکتیں کرنے پر پیسے لگ گئے۔ آپ بتائیں وہی پیسہ جو ہے جس کو ہم نعمت سمجھ رہے تھے، انعام سمجھ رہے تھے، وہی پیسہ جو اس کے لیے جہنم جانے کا سبب بن رہا ہے، سمجھ آیا نا؟ تو پھر حقیقت کے اندر نعمت کس کے لیے ہوئی؟ وہ تو صرف مومن کے لیے ہوئی، کافر کے لیے تو ہوئی نا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کافر جو ہے نا وہ جتنا مرضی اچھل کود کر لے، جتنا مرضی پیسہ اکٹھا کر لے، جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لے، جتنا مرضی جناب ظاہری صورت میں ان کے پاس نعمتیں ہوں، وہ حقیقت کے اندر نعمتیں نہیں ہیں، اس کے لیے وبال جان ہے، اس کے لیے جناب وہ سارے کا سارا عذاب ہے دنیا کے اندر ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اخرج لعبادہ، یہ میں نے ساری پاک چیزیں جو پیدا کی ہیں یہ ساری میں نے اپنے بندوں کے لیے کی ہیں۔ تو کافر رب کا بندہ تھوڑی ہے۔ اب اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ کوئی بھی شے کافر کے لیے نعمت نہیں ہے۔ پھر کافر جناب اچھل کود کر کے چاہے چاند پہ چڑھ جائے چاہے سورج پہ چڑھ جائے تو اس کا یہ جتنا بھی ترقی کرنا اوپر چڑھنا ہے اتنا اسے جہنم کی گہرائی میں لے کر جائے گا، کیونکہ اس سے اس کے گناہ بڑھیں گے، اس سے اس کے گناہ بڑھیں گے، اس کی بدکاریاں بڑھیں گی، اس کی بدماشیاں زیادہ ہوں گی، مسلمانوں پر ظلم و ستم زیادہ ہوگا، اہل اسلام پر اس کا ظلم زیادہ ہوگا، جی وہ جناب بدکاریاں زیادہ کرے گا، زنا فحاشی اور عریانی کو وہ پروان چڑھائے گا، عروج دے گا وہ، جی جتنا اس کے پاس بظاہر جسے آپ ترقی کہہ رہے ہیں حقیقت کے اندر یہ تنزلی ہے، جسے آپ کامیابی کہہ رہے ہیں حقیقت کے اندر یہ ناکامی ہے، اس کے لیے جہنم جانے کا سبب ہے۔ تو بتائیں پھر پوری دنیا کے اندر کوئی بھی شے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک پیدا فرمائی ہے، وہ چاہے غذا کی صورت میں ہو کسی بھی صورت میں ہو، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ کافر بھی جو استعمال کر رہے ہیں وہ بندہ مومن کے صدقے میں استعمال کر رہے ہیں، وگرنہ یہ چیزیں ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے لیے تھوڑی پیدا کی، اللہ نے اپنے دشمنوں کے لیے پیدا نہیں کی، اپنے ماننے والوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ کافر جو آج جتنا مرضی کھا پی لے وہ سارے کا سارا ان کے لیے وبال جان ہے، قیامت کے دن وہ بھگتیں گے، عذاب جائیں گے، جتنی یہاں نعمت زیادہ ہوگی اتنا وہاں عذاب زیادہ ہوگا۔ جی ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہاں کافروں کو زیادہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ یہ زیادہ موٹے تازے ہوں، زیادہ کھائیں پیئیں۔ آپ کو پتہ جتنی نعمت بندے کے پاس زیادہ ہوگی نا، جتنا بندہ زیادہ نعمت میں رہنے والا ہوگا، انعام میں رہنے والا ہوگا، اتنا اسے سختی زیادہ سخت لگے گی کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے انہیں یہ راحت دی ہے دنیا کے اندر، یعنی کہ مال و اسباب دیے، ہر چیز کی فراوانی دی، تاکہ یہ قیامت والے دن انہیں عذاب زیادہ ہو، انہیں عذاب زیادہ۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا حضرت آدم علیہ السلام کو، آپ اپنی اولاد میں سے ایک ایک 1000 بندہ جہنم ڈالیں، اور جو 1000 بندہ پکڑ کے آپ جہنم ڈالیں گے ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ جو جہنم جائے گا مومن، وہ ایک بندہ جو ہے مومن جائے گا جہنم، تو 999 کافر جہنم جائیں گے۔ مومن جائے گا جہنم اپنے گناہ کی سزا پانے کے لیے، وہ پھر آ جائے گا وہاں سے نکل کے، باقی سارے کے سارے جہنم جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پال بھی اسی لیے رہا ہے تاکہ جتنا ناز و نعم میں پلیں گے اتنی انہیں سختی سخت لگے گی، اتنی انہیں وہاں عذاب جو ہے نا وہ زیادہ سخت لگے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ان کے پاس سارا یہ ہونا، یہ تو بندہ احمق اور بیوقوف ہی ان باتوں پر خوش ہو سکتا ہے، یار دیکھو یار فلانا تو چند پہ پہنچ گیا، فلانا نے یہ کر دیا، فلانا نے یہ کر دیا، وہ ہے کافر تو اس کے لیے سارے کا سارا عذاب ہے۔ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ جتنی ترقی کرتا جائے گا اتنا عذاب میں مبتلا ہوتا جائے گا، آئے نہیں؟ اب آپ باقی چھوڑیں سارا، صرف موبائل کو دیکھ لیں، صرف موبائل کو دیکھیں،
اس موبائل یہ انگریز نے تیار کیا ہے، اور ہمارے پاگل بدھو مسلمان جو ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ کئی تو کہتے ہیں جی جس نے موبائل بنایا وہ جنت جائے گا، یہیں پہ بیٹھے تھے صحافی آ گئے، ایک ہیڈ ماسٹر تھا ایک صحافی تھا، میرے پاس آ گیا، انہوں نے کہا انگریز جنت جائے گا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا جی اس نے موبائل بنایا۔ میں نے کہا موبائل بنایا جنت جائے گا؟ تو موبائل بنا کے خود انگریز نے کتنے غلط کام کیے ہیں موبائل پر، ہماری پوری قوم کو فلمیں دیکھنے پہ لگا دیا، ڈرامے دیکھنے پہ لگا دیا، جو بغیرتی جہاں ہو رہی ہے وہ ساری موبائل کے صدقے میں ہیں۔ میں نے کہا اکیلی نیکیاں اس کے کھاتے میں نہ ڈال، گناہ بھی ڈال اس کے کھاتے میں۔ اس کا نفع ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رہے اس کا نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے نقصان ہے زیادہ ہے، اور یہ فتنہ ہے بہت بڑا۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، میں نے ایک تحریر لکھی تھی کہ اچھے بھلے مولوی جو ہے نا وہ کتابیں پڑھتے تھے، آج وہ بھی کتابیں نہیں پڑھتے، رات کو موبائل دیکھ کے سوتے تھے۔ سرانے پہلے کتابیں ہوتی تھیں، آج موبائل پڑھا ہوتا ہے۔ اچھے بھلے بوڑھے رات کو ٹھڑکی بنے ہوتے ہیں، ہاں جی، لڑکوں کی تصویریں لگا کے جناب چیٹ کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ۔ یہ کس نے بدتمیزی کی ہے؟ لڑکیاں لڑکے جناب رات کو 2 بج جاتے، 3 بج جاتے، سوتے نہیں، جب این نماز کا وقت ہونے لگے تب سو جائیں گے سارے۔ غلط بات ہے نا جی، یہ سارا یہ بھی تو ان کے کھاتے میں ڈالو نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، ابھی آپ فرما دیں یہ ساری نعمتیں اور زینت جو اللہ تبارک و تعالی نے نکالی ہے بھائی یہ ساری ان کے لیے ہوگی قیامت والے دن۔ دنیا کی زندگی میں ہیں جی ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، یہ خالص ہو جائے گی قیامت والے دن مومنوں کے لیے۔ یہاں تو پھر بھی مومنوں کے صدقے کافر استعمال کر لیتے ہیں نا، قیامت والے دن ان کو ذرہ بھی استعمال کرنے کے لیے نہیں ملے گا، سیدھے جہنم جائیں گے۔ وہاں تو یہ جائیں گے کہیں گے کہ جی مومنوں کو کہیں گے ہمیں پانی پلا دیں، مومنوں کو کہیں گے پانی پلا دیں، اور نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں وہ ہمیں دے دیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو منع کر دے گا، میں بھی جنت کی نعمت ان پر حرام کر دی گئی، انہیں کچھ بھی نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں جی آیت مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، میں ایسے ہی ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم والے ہیں، جو علم والے ہیں۔ تو علم جو ہے نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کا ہے، وہ صرف مومنوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باتیں جو ہے نا حکمت والی، یہ صرف ہم اہل ایمان کے لیے ہی بیان کرتے ہیں۔ کن کے لیے بیان کرتے ہیں؟ اہل ایمان کے لیے بیان کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں، اعلان کر دیں، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یہ ذہن میں رہے کہ یہ زینت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالی ہے، اس کے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ دیکھیں۔ ہمارے یہاں نا کئی سارے صوفی نام نہاد صوفی جو ہیں وہ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، پیبند لگے ہوئے کپڑے پہن کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ تصوف ہے۔ گجڑی پہن لیں گے اور کندھے پہ جناب وہ رکھ لیں گے بھیک مانگنے کے لیے، گجڑی یہاں پہ سلی ہوگی کپڑے مختلف ٹاکنگ کے ساتھ وہ لٹکا کے یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں بھی یہ تصوف ہے۔ بھائی حالانکہ یہ تصوف نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فرقد نام کا ایک بندہ آیا، اس نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے نام نہاد صوفیوں والے۔ آپ نے پکڑ کے نا اس کے کپڑے زور سے کھینچے، دل کو صوفی بنا کپڑوں کو رہنے دے۔ کپڑوں کو صوفی نہ بنا، جسم کو صوفی نہ بنا، اپنے دل کو صوفی بنا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟ آج بہت سارے جاہل صوفی جو ہیں وہ زینت کو ترک کے بیٹھے ہیں، کئی دن نہائیں گے نہیں، اور ہمارے ہاں تو پتہ ہے آپ کو 2 ہفتے بندہ نہانا ہے تو پہنچا ہوا ہے، اس کے بالوں کی پنیاں بن جائیں بڑی موٹی موٹی، اس میں میل جمی ہو، کہتے ہیں بابا بڑا پہنچا ہوا ہے۔ میں کہا جو ذلیل 2 قدم چل کے پانی تک نہیں پہنچ سکا تو کہیں اور کیسے پہنچ سکتا ہے وہ؟ ہیں جی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کے کچھ صحابہ کرام علیہ مردمان مسجد میں حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام جانے لگے نا وہاں ان کو ملنے کے لیے، تو گھر میں برتن میں پانی پڑا ہوا تھا، اس پانی میں دیکھ کر آقا علیہ السلام اپنی داڑھی مبارکہ کو درست فرمانے لگے، گنگا فرمانے لگے حضور اپنی داڑھی مبارکہ میں۔ یہ ذہن میرے آقا علیہ السلام کے بعد جو کنگا تھا وہ ہاتھی کے دانتوں کا تھا۔ کس چیز کا تھا؟ ہاتھی کے دانتوں کا کنگا تھا، حضور وہ استعمال فرمایا کرتے۔ تو آقا علیہ السلام کنگا فرما رہے ہیں داڑھی مبارکہ میں، حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ہی یہ کرتے
آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے زینت اختیار کرتا ہے. مسجد نبوی شریف کے باہر جو ہے نا ایک جبہ بک رہا تھا، کسی نے بیچنے کے لیے. آج بھی مدینہ شریف چلے جائیں یا مکہ شریف چلے جائیں، وہاں پہ مسجد شریف کے باہر جو ہے نا لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں کپڑے، جبے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جبہ جو ہے نا یہ میں خرید لوں آپ کے لیے. آپ جو ہے نا جب آپ کے پاس وفد آتے ہیں آپ اس وقت پہن لیا کریں، یہ جمعے والے دن پہن لیا کریں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جبہ جو ہے نا وہ پہنے گا جس کا آخرت میں حصہ ہی کوئی نہیں. وہ قیمتی جبہ تھا. حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ اس لیے حضور نے منع نہیں کیا تھا کہ یہ اس لیے نہیں فرمایا تھا حضور نے کہ یہ وہ پہنے گا جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ وہ جبہ ریشم کا تھا. کس چیز کا تھا؟ ریشم کا جبہ تھا. ورنہ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ نے کریم آقا علیہ السلام کے لیے اس وقت 1000 دینار کا جبہ خریدا تھا حلہ. وہ آقا علیہ السلام کو پیش کیا تو آقا علیہ السلام اسے زیب تن فرمایا کرتے. 1000 دینار کا جبہ اس وقت. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا دینار سونے کا ہوتا ہے. 1000 دینار کا جبہ تھا. وہ جناب آقا علیہ السلام کو پیش کیا انہوں نے، تو آقا علیہ السلام پہنا کر. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لباس ہوتا تھا، آپ گرمیوں کا لباس الگ ہوتا تھا، سردیوں کا الگ ہوتا تھا. الگ الگ سے مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھی تو الگ ہی ہوتا نا، لیکن ان کا الگ ایسے ہوتا تھا. گرمیوں کو جو لباس سلواتے تھے نا، جیسے سردیوں کا موسم شروع ہوتا وہ سارا غریبوں کو دیتے تھے. وہ غریبوں کو دیتے تھے یا پھر وہ کپڑے بیچتے، بیچنے کے بعد پھر پیسے غریبوں کو دیتے تھے. سردیوں کا لباس بھی یہی کرتے تھے، سردیوں میں سلواتے سردیوں میں پہنتے. جیسے گرمیاں آنے لگتی تو وہ لباس بیچ دیتے یا پھر کپڑے ہی غریبوں کو بانٹ دیتے یا پھر لباس بیچ دیتے، اس کے پیسے جو ہیں وہ غریبوں کو بانٹ دیتے. تو بتائیں زینت اختیار کرنے سے کہاں منع کیا گیا؟ کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. اور یہاں تک کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر میں ہوتے تھے آقا علیہ السلام 4-5 چیزیں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. گنگا، تیل، سرما، جی یہ چیزیں جو ہے نا آقا علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے جہاں بھی حضور تشریف لیتے تھے. زینت اختیار کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ آقا علیہ السلام کیوں فرماتے ہیں؟ بھئی یہ نام یاد صوفی جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک طیب چیزیں جو ہیں وہ حرام کرائے بیٹھے ہیں اپنے اوپر. نہیں جی یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، فلانا نہیں کھانا، ڈھمکانا نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا بھائی؟ یہ کافروں کے لیے پیدا ہوئی ہیں، مومن کے لیے تو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. جتنی مقویات کھائے گا، طاقت والی چیزیں کھائے گا، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے طاقت عطا فرمائے گا. تو اس طاقت کے ذریعے نیکی کا کام کرے گا نا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کمزور مومن سے زیادہ پسند رب تبارک و تعالیٰ کو طاقتور مومن ہے. طاقتور مومن جو ہے نا میرے اللہ کو پسند ہے. تو پھر لوگوں کو اس طرح کی چیزوں سے روک کر کے وہ یہاں بدھوں کے طریقے پر چل کے بدھو جیسے کرتے ہیں، ان کے سادھو سنت جو ہیں وہ کرتے ہیں، اس طرح کر کے ان کو بیچاروں کو بھوکا رکھ کے صوفیوں کو خود پیر پائے کھاتے ہیں اور غریبوں کو کہتے ہیں کہ جناب نہیں آپ جو ہے نا کبھی کھائیں آپ ستو پئیں. بھائی یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط طریقہ. اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں پیدا فرمائی اہل ایمان کے لیے، ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل حبیبہ فرما دیں انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، میں کہ بے شک اللہ تبارک بے شک میرے رب نے فواحش فوش کام جو ہیں بے حیائی والے وہ منع کیے ہیں. ما ظہر منها جو ظاہر ہو وہ بھی منع کیا ہے، وما بطن جو پوشیدہ ہو وہ بھی منع کیا ہے. جی یہ ما ظہر منها وما بطن سے جو ہے نا وہ ما ظہر منها سے وہ مراد ہے جو بندے کے ظاہر جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو گناہ، اور ما بطن سے مراد وہ گناہ ہے جو بندے کے باطن کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. 40 سے زیادہ گناہ ہیں جن کا تعلق 40 سے زیادہ بیماری ہیں جن کا روحانی بیماری ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ، جیسے بدگمانی ہو گئی، سوء ظن ہو گیا، اس طرح کر کے حسد ہو گیا، تکبر ہو گیا، اناد ہو گیا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ 40 سے زائد بنتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. 40 سے زائد بنتی ہیں چیزیں ساری شمار کیا جائے تو آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو بچیں گے کیسے؟ معلوم کرنا ضروری ہے نا. معلوم ہو یار کون کون سی بیماری ہے، کون کون سا گناہ ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جب معلوم ہوگا تو بچیں گے ہم.
تو ما بطن سے مراد یہ ہو گیا، ایک معنی یہ ہو گیا اس کا۔ دوسرا معنی یہ ہے ما ظہر منہا سے مراد یہ کہ وہ بندہ وہ گناہ جو بندہ اعلانیہ کرے، لوگوں کے سامنے کرتا رہے، کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ ما بطن سے مراد ہے خفیہ گناہ کرنا، پوشیدہ طور پر۔ اور والاسم اور گناہ بھی حرام کی ہے، والبغی بغیر الحق، اور نہ حق سرکشی بھی اللہ تبارک و تعالی نے منع کی، حرام کی ہے۔ وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگو، ہیں جی، ایسی بات کرنے لگو جس پر اللہ تعالی نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، جس پر اللہ تعالی نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی اللہ تعالی نے حرام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تم وہ بات کرنے لگو جو تم جانتے ہی نہیں ہو، جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کرنے لگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حرام فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔